ناظرین، میں ہوں امتیاز میر۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے۔ محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی قیادت بار بار لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح سینئر رہنما سینیٹر نثار احمد کھوڑو صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ نے، انہوں نے بھی ایک خبر دی کہ سارے مسائل کا حل جو ہوتا ہے وہ الیکشن کے اندر ہوتا ہے۔ نواز شریف، جس طرح نثار صاحب نے یہ بھی کہا کہ پہلے تو نواز شریف کو اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہیے عدالتوں سے۔ دونوں مجرم ہیں، عمران خان ہو یا نواز شریف صاحب ہو، دونوں مجرم ہیں اور دونوں نااہل ہیں ابھی تک۔ ابھی ان کو کتنا ریلیف ملتا ہے۔ یہ ملک کے اندر تاثر تو بنتا ہے، پرسیپشن تو ریئلٹی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جس طرح ایم کیو ایم اور نون لیگ کا اتحاد ہوا ہے، وہ تو دونوں سندھ کے اندر غیر مقبول ہیں۔ چاہے نون لیگ ہو وہ بھی غیر مقبول ہے، چاہے ایم کیو ایم ہو وہ بھی غیر مقبول ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ایک تاثر ہے دو تین سیاسی جماعتوں، کاف لیگ ہو، جی ڈی اے ہو، جی ڈی اے کے اندر فنکشنل لیگ ہے، ایم کیو ایم، یہ اشارے کی سیاسی جماعتیں، جہاں ان کو اشارہ کیا جاتا ہے اسی کو جوائن کرتے ہیں۔ مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، اسپیکر رہ چکے ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں، سینیٹر نثار احمد کھوڑو صاحب میرے ساتھ ہیں۔ سر، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ شکریہ جناب۔ نثار صاحب، اتحاد نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد، ابھی الیکشن کا اعلان ہوا اور ایم کیو ایم وہاں پہنچی اور ایک اتحاد ہو گیا ہے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر، مجھے صرف یہ پتہ ہے جو سامنے ہوا۔ صحیح۔ 90 سے 93 کے بیچ میں آپریشن ہوا، ایم کیو ایم کو گناہ گار قرار دیا گیا، ٹارچر کیمپس اور یہ وہ ساری چیزیں۔ الطاف حسین ملک چھوڑ کے چلے گئے اور یہ سلسلہ چلا۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کنٹینیو کیا کہ امن امان ہمیں چاہیے تھا، لیکن ہم نے آہستہ آہستہ فوج کو وڈرا کیا اور پولیس نے اپنا کام سنبھالنا شروع کیا۔ وہی نواز شریف پھر 1997 میں الطاف صاحب سے جا کے ملے لندن میں، اور اسی پارٹی کے ساتھ پھر سے انہوں نے کولیشن حکومت بنا دی۔ پھر اسی حکومت نے لیاقت جتوئی کو چیف منسٹر بنایا اور چیف منسٹر سے ہٹا دیا۔ پھر یہ جنرل مشرف تھے، مسلم لیگ نون چلی گئی تھی، سین سے نکل گئی تھی، کیو لیگ آ گئی تھی۔ مشرف کے ٹائم پر میاں نواز شریف کی پارٹی کہیں کچھ جیت نہیں سکی، کہیں کھڑی بھی نہیں ہوئی۔ 2008 میں پیپلز پارٹی آئی اور ان کے ساتھ ساری جماعتیں ہو گئیں۔ 2013 میں پی ایم ایل این کے ساتھ ایم کیو ایم بیٹھی تھی۔ پھر 2018 میں وہی نواز شریف جس کے خلاف عمران خان بولتا رہا، یہ لوگ نواز شریف کو چھوڑ کر پھر عمران خان کے ساتھ ہو لیے۔ اور آپ نے کہا کہ ان کو اشارہ ملتا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ اگر یہ اشارہ ملتا ہے اور یہ کرتے ہیں تو میں اس سے زیادہ کیا بولوں سوائے اس کے کہ نواز شریف بھی کسی کے کہنے پر چلتا ہے۔ پھر سے ہمیں وہ لغت استعمال کرنی پڑے گی جس میں ہم سلیکٹڈ کہیں گے۔ اگر یہ تھے بھی ان کے ساتھ، چلو عمران خان کے ساتھ تھے یا نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، نواز شریف کو نکالا کس نے؟ جنرل مشرف نے، اور یہ مشرف کے ساتھ ہو گئے۔ تو پھر ایم کیو ایم کا تو پتہ نہیں چل رہا نا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس سیاست میں، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اور اگر رہے بھی تھے عمران خان کے ساتھ تو کون سا عمران خان کو بچا سکے؟ صحیح۔ اور کل پھر نواز شریف صاحب کو کتنا بچا سکیں گے؟ نواز شریف کی بھی پولیٹیکل ہسٹری ہے، سندھ کے بارے میں اس کا کیا خیالات تھے وہ کوئی بھولا نہیں۔ وہ کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان
کوئی بھولا نہیں، جس وجہ سے اس چیز کی وجہ سے سند سے نکل گیا نواز شریف صاحب اس کالا باغ ڈیم کے اعلان کے وجہ سے۔ ویسے نواز شریف صاحب کے پاس اے پی ڈی ایم ہوتی تھی کسی زمانے میں، اے آر ڈی کے ہوتے ہوئے انہوں نے اے پی ڈی ایم بنائی، جس میں عمران خان بھی گیا، ایم کیو ایم بھی گئی، دوسری قوم پرست پارٹیاں بھی گئیں، لیکن پھر الیکشن میں کھڑا ہو گیا۔ تو یہ مسلطوں کا شکار، ٹائم کے ساتھ چہرہ اور بات بدلنے والے ابھی بھی ایکچولی تو چپ ہے۔ الیکشن کی ڈیمانڈ نہیں کرتا نواز شریف، آج تک نہیں کی، ایم کیو ایم بھی نہیں کر رہی۔ اگر نہیں کر رہی تو کیا میں یہ نہ سمجھوں کہ وہ الیکشن کو اور ڈیلے کرانا چاہتے ہیں؟ صحیح۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات آپ کر رہے ہو تو میاں نواز شریف کیا وزیر اعظم تھے جس کو خدا حافظ کہنے کے لیے برٹش ہائی کمشنر، پاکستان کا ہائی کمشنر، اس کو سی آف کرنے آتا ہے؟ کوئی مطلب وزیر اعظم تھے جس کو پروٹوکال دے رہے تھے وہ؟ صحیح۔ یا میڈیا میں کوریج کے لحاظ سے ساری پارٹیاں جلسہ کرتی ہیں لیکن پی ٹی وی صرف پی ایم ایل این کو کوریج دیتی ہے۔ کیا مریم نواز صاحب آپ حکومتی عہدہ رکھتی ہیں کوئی جو ان کی جلسے کو بھی وہ کوریج دے رہے تھے؟ اور اتنا کوریج دے رہے تھے کہ پی ایم ایل این نے بیان دے دیا کہ آگے سے مریم نواز کے جلسوں کو کوریج نہ دی جائے، یعنی اتنا عیاں تھا، رویہ عیاں تھا کہ جی اس کو بیان دینا پڑا کہ مریم نواز کی پی ٹی وی یا کوئی اور کوریج نہ دے۔ یہ کیوں دیا تھا؟ اخبار میں نے پڑھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ تو اب بن گئے، اور ہو سکتا ہے کچھ اور جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، کیونکہ وہ جی ڈی اے کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر بیٹھے ہیں اور دعوت بھی دے بیٹھے ہیں کہ آئیں سندھ کے دورے پر، آ جاؤ بھائی۔ ہم نے کب روکا ہے کہ سندھ نہ آؤ؟ ٹھیک ہے، بلوچستان جاؤ، سندھ جاؤ، کے پی جاؤ، پنجاب میں گھومو، ہم نے روکا نہیں ہے، اور کسی اور پارٹی کو بھی روکنا نہیں چاہیے۔ صحیح۔ اس طرح سے رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے جیسے 2018 میں ہوئی تھی کہ جی رحیم یار خان نہیں جا سکتے، ملتان نہیں جا سکتے، ادھر سے سیدھا جانا ہو تو جاؤ۔ اس طرح کی باتیں الیکشن میں نہیں ہونی چاہیے۔ آگے جو الیکشن آ رہا ہے، جو الیکشن کے شیڈول اناؤنس ہوگا اور کیمپیننگ شروع ہوگی تو سارے یہ باتیں مناسب نہیں ہوں گی۔ لیول پلینگ فیلڈ ہم نے 18 اکتوبر کو پورے پاکستان میں جلسے کیے، ہر ضلع ہیڈ کوارٹر میں 4,000 5,000 ہزار، اس سے بھی زیادہ کہیں، کراچی میں کافی بہت بڑا تھا۔ یہ ہم نے جلسے کیے ایک دن کو منانے کے لیے، قصبہ فلسطینیوں کا ساتھ نبھانے کے لیے، اور 18 اکتوبر کے حادثے کے وہ اس کی آپ نے کوریج دیکھی پی ٹی وی پہ؟ نہیں دیکھی نا۔ پولیٹیکل پارٹی تو پیپلز پارٹی بھی ہے، اور پی ایم ایل این سے پرانی پارٹی ہے جس نے جمہوریت بنائی، جس نے آئین بنایا، جس نے سب کچھ کیا، جس نے پارلیمنٹ کو سپریم کیا۔ یہ کردار ہے پیپلز پارٹی کا، جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، اپنی لوگوں سے وفا نبھانے کے لیے ایک کردار ہے۔ پھانسیاں، کوڑے، جیل، گولیاں، یہ سب کردار ہے پیپلز پارٹی کا جو اس نے ادا کیا ہے پاکستان کے ساتھ محبت دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے۔ نیشنلسٹ اس کو بھی کہتے ہیں، نیشنلسٹ بھٹو صاحب کو بھی کہتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس نے پاکستانیت کی تو بات کی نا۔ ہم نے بنائی پارٹی جس میں سوشل ڈیموکریسی ہے، ہر ایک کے لیے ایک جیسا موقع، چاہے اقلیتیں ہوں نہ ہوں، مرد ہوں عورت ہوں، سب کے لیے۔ تو یہ ہمارا اپنا کردار ہے، اس پہ ہم چلتے رہیں گے۔ باقی اب نواز شریف صاحب کسی کے ساتھ اتحاد بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، قسمت آزمائی تو ہر ایک کا کام ہے۔ نثار صاحب، آپ ایک پرانے سیزن پولیٹیشین سے، آپ چیزوں کو مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں جہاں غلطی ہوتی ہے۔ پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی ماضی سے نہیں سیکھا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی ماضی سے نہیں سیکھا، وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ الیکشن مینیج کرنا ہے، پرائم منسٹر مینیج کرنا ہے، پھر جمہوریت، پارلیمنٹ، آئین، اس کا کیا بنے گا؟ بریک کے بعد آتا ہوں ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں۔